बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम मोहम्मद असलैन कादरी राशदी, प्रिंसिपल अल-कादरिया पब्लिक स्कूल, रेलवे रोड, अहमदपुर शर्किया से आपकी खिदमत में आज मैं आपको जिन बुज़ुर्गों के बारे में मालूमात फ़राहम करूँगा वह हज़रत सैयद अबुल हसन मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह ताला हैं, जिनका मज़ार अक़दस जो है वह मुल्तान शरीफ में है। और आपने मुल्तान शरीफ में सिलसिला कादरिया का मरकज़ बनाकर दीन के इशाअत इस्लाम के लिए काम किया और आपके आने वाली औलादों ने आज तक जो है वहाँ पर बैठ कर सिलसिला कादरिया का मरकज़ बनाया। सिलसिला बरसगीर पाक व हिंद में वैसे तो सबसे पहले सिलसिला चिश्तिया की बुनियाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला ने रखी थी, और फिर उनके विसाल के बाद अजमेर शरीफ के साथ जो है दूसरा मरकज़ जो है वो दिल्ली में बना, जिसको हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला ने लीड किया। और तीसरा मरकज़ जो सिलसिला चिश्तिया का इशाअत इस्लाम के लिए वहाँ पर जो बना वह अजमेर अजोधन के अंदर हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला ने बनाया। सिलसिला सोहरवर्दिया को जो है वह हज़रत अल्लाह ताला ने बरसगीर पाक हिंद में जो तमाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह ताला के ज़रिए बख्शा है वो शायद ही किसी बुज़ुर्ग को नसीब हुआ हो, मगर आप हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया सिंह रहमतुल्लाह ताला के विसाल के बाद सिलसिला कादरिया के और भी बरसगीर पाक व हिंद में मराकज़ बन गए, जैसा कि उशरी में हज़रत मखदूम सैयद जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने उशरी में सिलसिला सोहरवर्दिया की बुनियाद रखी और मरकज़ बनाया। इसी तरह सिंध के अंदर हज़रत सैमन शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला ने सिलसिला सोहरवर्दिया का मरकज़ बनाकर इशाअत इस्लाम के लिए बेपनाह खिदमत सर अंजाम दी। मगर अल्लाह ताला ने जब बरसगीर पाक व हिंद में सिलसिला कादरिया को जब फैलाने का बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से कोई अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया, तो उसके लिए इस दुनिया के सबसे बरगज़ीदा तरीन इंसान हज़रत सैयद मोहम्मद गौस हलबी उच्ची रहमतुल्लाह ताला को अल्लाह ताला ने चुना। आप लोग बगदाद के रहने वाले थे। हलाकू खान ने जब बगदाद पर हमला किया तो उसने अहले सादात को चुन चुन कर शहीद किया। तो बच्चे कुचे जो सादात अहले सादात जो लोग थे वो शाम के अंदर हलब शरीफ के अंदर मुंतकिल हो गए, और वहाँ पर हलब जो था वो उस वक्त इल्म और इरफान का बहुत बड़ा मरकज़ था, और वहाँ पर सबसे बड़ी जो मदरसा की और ख़ानकाही जो सिस्टम था वो ज़ेर इंतज़ाम था हज़रत मखदूम सैयद शमसुद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह ताला, जो वहाँ पर सिलसिला कादरिया को फैला रहे थे, और उसके अलावा इल्म इरफान और इल्म हदीस की वो बेपनाह खिदमत सर अंजाम दे रहे थे जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो हज़रत सैयद मोहम्मद गौस बंदगी रहमतुल्लाह ताला और आपके वालिदैन जो हैं वह हज़रत मखदूम सैयद शमसुद्दीन जिलानी से रहमतुल्लाह ताला से बैत हुए, और हज़रत ने आप लोगों पर जो है वह बेपनाह इनामात और इकरामात की बारिशें नाजिल फरमाई, और आपकी रूहानी तरबियत करके आपको इस मकाम पर पहुँचाया कि ख़ुद आपके शेख जो थे वह हैरान थे। तो हज़रत सैयद मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह ताला बंदगी रहमतुल्लाह ताला को हज़रत ने जो है बंदगी अल्लाह की बंदगी इतनी करते थे कि उनको बंदगी का ख़िताब अता किया, और सिलसिला कादरिया में खिलाफत इनायत फरमाई, और आपसे हुक्मन फरमाया कि आप बरसगीर पाक व हिंद में चले जाएँ। तो आप एक दफ़ा हिंदुस्तान तशरीफ़ ले और लाहौर तक आए। लाहौर में नारकली के नज़दीक आपने जो है एक मस्जिद गौसिया भी तामीर करवाई और वहाँ पर मरकज़ बनाया, मदरसा बनाया, तबलीग इस्लाम के लिए काम किया, और दिनों में आपने लाहौर की जो है दावत तबलीग इस्लाम करके इस्लाम की जो है वह ऐसी रोशनी फैलाई कि पूरा लाहौर मुनव्वर हो गया। मगर इस दौरान आपके वालिदैन जो थे वो अलील हो गए, तो उन्होंने वापस आपको हलब शरीफ बुलवा लिया। आप वापस हलब शरीफ तशरीफ़ ले गए। फिर अपने वालिदैन के विसाल के बाद आपके मुर्शिद मखदूम शमसुद्दीन शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला ने हज़रत सैयद मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह ताला से हुक्मन फरमाया कि आप हिंदुस्तान चले जाएँ और बरसगीर में बैठ कर सिलसिला कादरिया को भी फैलाएं और इशाअत इस्लाम के लिए काम करें। तो हज़रत सैयद मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह ताला दिबल के ज़रिए नहर के दरिया सिंध के रास्ते जो है वो शरीफ तशरीफ़ लाए। यहाँ पर अल्लाह ताला ने आपको कुछ इशारात दिए जिसकी वजह से आपने उस शरीफ में अपना मरकज़ बनाया, और ऐसी अजीम शान खिदमत इस्लाम की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सिलसिला सोहरवर्दिया में हज़रत फजलुद्दीन लाडला रहमतुल्लाह ताला के बाद उस शरीफ की क़यादत इमामत की उस शरीफ में रूहानी इमामत के लिए अल्लाह ताला ने आपको चुना, और आपने यहाँ पर बैठ कर पूरे जनूबी एशिया में दीन की खिदमत की। रशिया में, चाइना में, रूस की, सेंट्रल एशिया में, अफ़गानिस्तान में और पूरे अरब में जो है फिर आपका पूरे बरसगीर पाक व हिंद में आपका फैज़ फैला। आपकी वफ़ात के बाद आपके साहबजादे हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर सानी रहमतुल्लाह ताला जो है आपके मसरत पर बैठे, वो बरसगीर पाक व हिंद के कुतुब अल-अक़ताब थे। उन्होंने न सिर्फ अपना सिलसिला कादरिया फैलाया बल्कि दूसरे सलासिल के बुज़ुर्गों की भी सरपरस्ती फरमाई, और उनकी वफ़ात के बाद उनके साहबजादे हज़रत सैयदना अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह ताला उस शरीफ की मसरत पर बैठे, कादरिया सिलसिले की मसरत पर बैठे, और हज़रत सैयदना अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह ताला के विसाल के बाद हज़रत मखदूम हामिद गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अव्वल कलां जो है वो उस शरीफ की मसरत पर बैठे। तो उनके दो साहबजादे थे, एक का नाम हज़रत सैयद अब्दुल कादिर सालिस रहमतुल्लाह ताला जो उस शरीफ की मसरत पर बैठे, और दूसरे उनके छोटे भाई यही सैयद जमाल साहब थे, और जिनकी कुनियत अबुल हसन थी।
اور جو ہے موسیٰ پاک کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہوئے۔ حضرت موسیٰ پاک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنا علم و حدیث اور جو کچھ بھی ہے وہ اپنے اس شریف کے اندر، اپنے مدارس کے اندر اپنے والدین سے حاصل کیا، اور اس شریف کے اور بھی بزرگان دین سے آپ نے کسب فیض حاصل کرنے کے بعد آپ کو اپنے والد سے جو ہے وہ سلسلہ قادریہ میں جو ہے وہ خلافت ملی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ بر صغیر پاک و ہند میں علم و حدیث کے پہلے جو ہیں وہ امام اور حافظ حدیث شمار کیے جاتے ہیں۔ قرآن کا حافظ تو ہر کوئی ہوتا ہے، حدیث کے حافظ جو ہیں بر صغیر پاک و ہند میں چند گزرے ہیں، چند نام ہیں جن کو میں انگلیوں پہ آپ کو گنوا سکتا ہوں، جن میں سے پہلے امام جو ہیں وہ حافظ الحدیث جو ہیں وہ حضرت سید ابوالحسن موسیٰ پاک شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے والدین کے ساتھ سندھ کے اندر جو ہے وہ آپ کو بڑا پیار تھا، آپ نے اپنے والد کے دور میں سندھ میں جو ہے جاگیر میں ہمیشہ رہا کرتے تھے، وہاں پر آپ نے پورے سندھ کے اندر جو ہے وہ مراکز بنائے، مراکز بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے وہاں پر علم دین کی خدمت کی، اور اس کے علاوہ آپ نے پورے بر صغیر کے بھی دورے کیے، اور آپ کے اپنے صاحبزادے جو تھے بڑے جو تھے ان کے نام حضرت مخدوم گنج بخش ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ تھا، ان کو ملتان میں مرکز بنا کر دیا، اور ایک بہت بڑا مدرسہ بھی اپنی حیات میں انہوں نے بنا کر دیا۔ آپ کے والد کی وفات کے بعد اس شریف کے مسند پر آپ کے بڑے بھائی حضرت سید عبدالقادر ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ مسند نشین ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ ہی بیٹھ کر اس شریف کے اندر ہی بیٹھ کر آپ نے جو ہے وہ دین کی خدمت کی، اور سلسلہ قادریہ کی جو ہے وہ خدمات سر انجام دی۔ ایک دفعہ اکبر بادشاہ نے آپ دونوں بھائیوں کو بلایا تو آپ دونوں بھائی دہلی تشریف لے گئے، اور دہلی میں بھی آپ نے تبلیغ کی، اور ایسی تبلیغ کی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، ہزاروں کے تعداد میں دنوں میں آپ لوگوں نے اپنے مرید بنا لیے۔ اکبر بادشاہ نے حضرت سید ابوالحسن شاہ جمال موسیٰ پاک شہید رحمہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں دکن ایک لشکر بھیج رہا ہوں، اس کو فتح کے لیے آپ میرے بطور برکت کے طور پر جو ہے وہ دکن تشریف لے جائیں، اور وہاں جا کر جو ہے آپ دعائیں کریں تاکہ دکن جو ہے وہ جلد فتح ہو جائے، بہت بڑا صوبہ ہے تو ہمارا وہاں پر علم کے اللہ اسلام کی روشنی پھیل سکے۔ تو آپ حضرت ابوالحسن موسیٰ پاک شہید رحمہ اللہ تعالیٰ دکن اس لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے، آپ کی دعاؤں سے دکن فتح ہوا، اور آپ نے دکن کے اندر جو ہے تبلیغ اسلام کی، اور دنوں میں دکن کی حالت جو ہے اسلام کا نور پورے دکن میں پھیلایا۔ آپ نے وہاں مدارس بنائے، مساجد بنائی، وہاں پر خانقاہیں بنائی، اور علم حدیث آپ نے پھیلایا، اور کچھ عرصے دکن میں رہنے کے بعد واپس آپ دہلی تشریف لے آئے، اور دہلی میں جو ہے آپ نے دعوت تبلیغ شروع کی، اور یہیں پر بر صغیر پاک و ہند کے عظیم محدث مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ سے بیعت ہوا، اور آپ سے علم حدیث کا علم پھیلا، اور یہی مولانا عبدالحق محدث دہلوی جو ہیں یہ پورے بر صغیر میں علم حدیث کے مدارس کھولنے کے جو ہے وہ انہوں نے پورے مدارس کھولے، انہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں علم حدیث کی بے پناہ خدمت سر انجام دی۔ اس کے بعد حضرت جو ہے واپس اس شریف آنے لگے تو اکبر بادشاہ نے آپ کو جلال پور کی ایک بطور بہت بڑی جاگیر جو ہے بطور آپ کو جو ہے وہ ہدیہ دی، تو آپ اس شریف تشریف لے آئے، اس شریف میں آپ نے دین کی بے مثال خدمات سر انجام دی۔ آپ جلال پور چلے جاتے، وہاں پر بھی بیٹھ کے دین کی خدمت کرتے۔ اب یہ دریائے سندھ اور دریائے جہلم، راوی، چناب اور یہ ہٹ پنجن کا علاقہ سے لے کے پورے سندھ کا کچے کا علاقہ جو ہے یہ ڈاکوؤں کا علاقہ ہوتا تھا، یہاں پر شورش بدامنی بے انتہائی تھی۔ آپ کی دعوت تبلیغ سے ڈاکو لوگ مسلمان ہوئے، مگر چاند ایک ایسے شورش والے بھی رہ گئے، اس کے باوجود بھی آپ نے جو ہے اس شریف سندھ میں اور پورے بر صغیر پاک و ہند میں پھیل کے اس شریف کو رہتے ہوئے وہاں سے تبلیغی اسفار کی، اور لاکھوں کی تعداد میں آپ نے مریدین بنائے۔ اور ہوا یہ کہ ایک دفعہ ایک بستی کے اوپر ڈاکوؤں نے جو ہے حملہ کر دیا، یہی دریائی کچے کے علاقے کے ڈاکو تھے، انہوں نے ایک بستی پر حملہ کیا، آپ کے مریدین کی تھی، آپ کو اطلاع ملی تو آپ اپنے ہاتھی اور گھوڑوں پہ سوار ہو کے اپنے مریدین کے ساتھ اس بستی میں گئے۔ جب ڈاکوؤں کو پتہ لگا کہ مرشد سائیں تشریف لے آئے ہیں، پیر سائیں آ گئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے مریدین بھی ہیں، تو ڈاکو وہاں سے بھاگ گئے۔ ایک ڈاکو نے جاتے جاتے تیر جو چلایا وہ آپ کو پہلو میں لگا، جس سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو آپ کو جو ہے حضرت غوث بندگی رحمہ اللہ تعالیٰ کے احاطے میں جو ہے وہ مدفون کیا گیا۔ یہاں پر غلطی یہ ہوئی کہ آپ کے قدم مبارک جو ہے وہ مزار شریف کی طرف ہوتے تھے، جس مزار کے اندر حضرت سید محمد غوث رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عبدالقادر ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ، سیدنا عبدالرزاق رحمہ اللہ تعالیٰ، اور خود آپ کے والد حضرت سید حامد گنج بخش اول کلاں رحمہ اللہ تعالیٰ مدفون تھے۔ تو کیونکہ قدم آپ کے جو ہے ان مزارات کی طرف ہوتے تھے تو بزرگوں کی بیعت بھی ہوتی تھی، تو آپ نے اپنے بیٹے حامد گنج بخش سوئم ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہا کہ مجھے جو ہے جلال پور کی جاگیر میں جو ہے آپ لے جا کے یہاں پر دفن کریں، یہاں سے نکال کے میرا جسم عطر لے جائیں۔ تو آپ کے صاحبزادے جو ہے آپ کا جسم عطر حضرت غوث بندگی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خالی مزار شریف کا جو کمرہ ٹھہرا ہے اس میں سے نکال کر وہاں آپ نے ایک ہٹی کا ایک علاقہ تھا ملتان سے 15-20 کلومیٹر پہلے آپ کی جاگیر میں وہاں جا کے دفنا دیا۔
اب کیونکہ آپ کے صاحبزادے حضرت حامد گنج بخش ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ ملتان شریف کے اندر ایک مرکز بنا چکے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے وہاں پر مدارس میں شاگرد بھی تھے اور آپ کے مریدین بھی تھے، تو سب کے مشورے سے یہ ہوا کہ آپ کا جسم عطر جو ہے ملتان میں لایا جائے، تو آپ کو ہٹی کے علاقے سے آپ کا جسم جو ہے وہ پھر دوبارہ قبر مبارک سے نکالا گیا اور آپ کو جو ہے پھر ملتان لے آیا گیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ پیر صاحب کا جو ہے وہ جنازہ جا رہا ہے تو ارد گرد کے لوگ جو ہے کثیر تعداد میں آپ کے پیچھے جمع غفیر لگ پڑا ملتان۔ تو ملتان کہتے ہیں کہ آپ جس دروازے سے شہر کے اندر داخل ہوئے تو اس دروازے کا نام آپ کی گزرنے کی وجہ سے پاک گیٹ مشہور ہو گیا، اور آپ کے خواتین اور اہل خانہ جو آپ کے جنازے کے ساتھ جو پیچھے چل کر ملتان تشریف لا رہی تھی وہ دوسرے گیٹ سے جب اندر داخل ہوئیں، کیونکہ آپ کے حرم کی خواتین اس گیٹ سے داخل ہوئی تھی تو اس لیے اس گیٹ کا نام حرم گیٹ رکھا گیا۔ تو ملتان میں جہاں پر جو ہے آج آپ کا مزار جو ہے آپ یہیں پر ایک آپ کے صاحبزادے کا ایک بہت بڑا مدرسہ اور مسجد اور مرکز ہوتا تھا، یہاں پر آپ کو مدفون کیا گیا، اور آپ کے صاحبزادے سید حامد گنج بخش ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پھر پورے ملتان کے اندر اور پورے ان کی آنے والی اولادوں نے جو ہے ملتان کو مرکز بنا کر پورے برصغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلایا اور سلسلہ قادریہ کو پھیلایا۔ آپ کے پوتے جو ہے نواب موسیٰ خان نام تھا ان کا، وہ بھی آپ کے انہوں نے جو ہے آپ کی مسند پر بیٹھے، آپ کے بیٹے حضرت حامد گنج بخش ثانی کی مسند پر جو ہے وہ حضرت شیخ نواب موسیٰ حضرت مخدوم سید نواب موسیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی مسند پر بیٹھے، وہ بھی موسیٰ پاک کے نام سے مشہور ہیں۔ تو حضرت کی آنے والی نسلوں نے آج تک جو ہے وہاں پر بیٹھ کے سلسلہ قادریہ کی خدمت کی ہے، تو ان کا فیض جو ہے وہ آج تک پھیل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔